السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 96 سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا. آیات سے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے مراد بعض کے نزدیک وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے مراد آیات تسعہ ہیں، یعنی وہ 7 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیں اور جن 7 نشانیوں کے ساتھ ان کو بھیجا، وہ 7 نشانیاں اس سے مراد ہیں. اور سلطان مبین سے مراد اس سے کچھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد عصا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن در حقیقت دونوں ہی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں بہت بڑی معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان کے لوگوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں، رشید کوئی درست حکم تھا ہی نہیں. یعنی بلاؤ قوم کے اشراف اور ممتاز ترین وہ لوگ تھے جن کو لوگ بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، اور فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے جو بہت زیادہ جانے پہچانے اور بہت عزت والے اشرافیہ لوگ تھے، ان کے لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جو بہت شریف اور بہت زیادہ عزت اور سردار اونچے مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور قوم انہی کے پیچھے چلتی تھی. اگر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی. یعنی اگر وہ سردار ایمان لے آتے، ساری کی ساری قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتی اور سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لیکن چونکہ سردار اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنے غرور اور تکبر میں بہت آگے تھے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں فالو کیا جائے، ہم کسی کو فالو نہ کریں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کو پیشرو ہو کر ان کو دوزخ میں جا کھڑا کریں گے. یعنی وہ قدم یقدمو اپنی قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چل کر جائیں گے، اور وہ ساتھ لے کر ان کو، یعنی لیڈر ہے نا، تو ساتھ لے کر پکڑ کر ان کو لیڈ کرتے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال کر داخل کروا دیں گے، جہنم میں گرا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَبِئْسَ الْوِرْدُ، اور وہ بہت ہی بری گھاٹ ہے، بہت ہی بری گھاٹ ہے، جگہ ہے، المورود، جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے، جس پر وہ لے جائیں گے، جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے. یقیناً بڑی ہی بری جگہ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی ہی بری گھاٹ ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں آگے در حقیقت وردن کہا جاتا ہے در حقیقت پانی کی گھاٹ کو، جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں. لیکن جہاں جہنم کو ورد کہا گیا ہے، مورود وہ مقام ہے، یہاں پر جہنم کو کہا گیا ہے ورد. اور مورود وہ مقام یا گھاٹ ہے، یعنی گھاٹ ہے جہنم، جس میں جہنم کی وہ گھاٹ ہے جس میں لوگ لے جائے جائیں گے. یعنی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے، یعنی دونوں ہی برے ہیں. اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد المرفود، برا ہی انعام ہے جو ان کو دیا گیا. یعنی لعنت سے پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری اور محرومی ہے. گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہی سے محروم رہے، اور آخرت میں بھی ان کو اس رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا اگر وہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ
نقصه عليك منها قائم وحصيد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں، بعض بستیاں تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کو مکمل طور پر چٹھیل میدان بنا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور قائم سے مراد وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، اور حسید ان سے مراد محسود سے مراد یعنی حسید محسود سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح نست و نابود ہو گئی ہیں. یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار اور خندرات انسان کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئے ہیں، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی صفائی ہستی سے اڑا دیا ہے، مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. حسید ان بستیوں کے بارے میں کہا گیا جن کی نام و نشان بھی اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کو جو ہلاکت میں اور عذاب سے دوچار کیا ہے، ہم نے اس ہلاکت اور عذاب میں دوچار کر کے ہم نے ان پر ہلکے سے کوئی ظلم نہ کیا. وَلَكِنْ ظَلَمُوا، اور لیکن انہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، اپنی ہی جانوں پر ان لوگوں نے خود ہی ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جن کو وہ پکارتے تھے. اغنت غنی یعنی کہ کام آنا، نہیں کام آئے آلہتہم ان کے الہ التی جن کو وہ یدعون من دون اللہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، من شیء کچھ بھی، ذرہ بھر بھی ان کے وہ معبود ان کے کہ ہرگز کام نہ آئے اور نہ ہی انہوں نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا جنہیں یہ لوگ پکارا کرتے تھے. جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا. وما زادوهم غیر تتبیب، بلکہ ان کو مزید نقصان میں اور آگے بڑھا دیا، ان کا کوئی فائدہ نہ کیا، الٹا ان کو نقصان میں ڈال دیا، ان کو کفر میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے، جس کے باعث اور جس کے سبب آج یہ سارے کے سارے جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں. جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے. جبکہ وہ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستی کے ظالموں کو پکڑتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کو اسی طرح گرفت کرنے پر ان پر قادر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا، کہ پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ذالک یوم مجموع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے. لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے جس سے سب حاضر کیے جائیں گے، جس میں سب کے سب حاضر کیے جائیں گے، یعنی سب کے سب لوگوں کو ان کے حساب کیا جائے گا اور ان سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وما نؤخره الا لاجل معدود، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں، اسے جو ہم تاخیر میں کیے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے دن میں جو تاخیر کی وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے
جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ یوم مشہود، اور اگلی آیت میں کیا ہے، لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس، اور جس دن وہ آ جائے گی ہرگز ہرگز نہ کوئی بھی انسان کسی سے کلام کرے گا اور کسی سے بات کرے گا۔ لا تکلم نفس، کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان کسی دوسرے سے کلام نہیں کر سکے گا الا باذن، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے استادوں سے ڈرتے ہیں، کوئی کسی سے ان کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا، بالکل یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص کسی سے کلام نہیں کر سکے گا ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اجازت نہ ہو۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سو ان میں کوئی لوگ بدبخت ہوں گے اور کوئی نیک بخت ہوں گے۔ شقیٌ، بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن جو بدبخت ہوئے دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہاں دوزخ میں چیخیں گے اور چلائیں گے۔ اور یہ جو بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا، لوگ جو شفاعت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم شفاعت کروائیں گے، شفاعت فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کسی سے بات کرنے کی ہمت رکھے گا، اور نہ ہی کوئی یہ ہمت رکھے گا کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے۔ بلکہ اسی بارے میں اللہ حدیث شریف سے ہی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ کیا کہیں گے؟ اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم۔ انبیاء بھی قیامت کے روز صرف یہی پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ وہی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں۔ دامت السماوات والارض، جب تک برقرار ہیں، دامت ہی، جب تک برقرار ہیں زمین اور آسمان، الا ما شاء ربک، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے، بلکہ ان کو کچھ وقت کے لیے ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا جب تک آسمان اور زمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ما دامت السماوات والارض، اہل عرب کی روزمرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے ہذا دائم دوام السماوات والارض، یعنی کسی چیز کو وہ ہمیشہ کے لیے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا رہے گا، تو اس کے لیے وہ دائم کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے دامت کا، وہ اس سے کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے تو یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان اور زمین کا دوام ہے۔ اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر اور شرک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے متعدد جگہ، بہت سی جگہوں پر خالدین فیہا ابدا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین سے مراد جنس ہے، یعنی دنیا کے آسمان اور زمین اور ہیں اور جو فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان اور زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، یعنی یہ جو دنیا کے زمین و آسمان ہیں یہ اور ہیں، اور جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان قائم کریں گے وہ اور ہوں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ جو زمین کے بارے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کرے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کو اس کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ بالکل سفید ہوگی، بالکل سفید۔ اس کا یہ رنگ نہیں ہوگا جو ابھی ہماری زمین کا ہے، ایسا رنگ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی بارے میں سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنی گہرائیت ہے قرآن کے اندر، کہ کتنی حکمتیں ہیں قرآن کے اندر، جو اگر جب تک ہم اس کو کھول کر پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کریں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور اس آیت میں بھی یہی آسمان اور زمین مراد ہے، نہ کہ دنیا کے آسمان اور زمین جو اللہ تعالیٰ فنا کر کے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ واضح ہو جاتا ہے، اور وہ اشکال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہیں ان کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرنا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ اور جب آگے یہ آتا ہے کہ سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ان گناہگاروں کے لیے استثناء ہے جو اہل توحید اور اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے یہاں پر یہ بیان کیا گیا، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، لیکن ان سے گناہ سرزد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جب تک چاہے گا جہنم میں رکھے گا اور پھر ان کو جہنم سے نکالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں سوائے چیخوں کے اور چلانے کے اور کچھ نہ ہوگا، بلکہ وہ بھی وہاں پر لہم فیہا زفیر و شہیق، کہ وہ وہاں پر وہ بھی چیخیں گے اور چلائیں گے، وہ اپنے درد اور درد کی شدت سے چیخیں گے چلائیں گے، اور اس درد میں ہرگز کمی نہ کی جائے گی۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں لیکن جو نیک وقت کیے گئے، یعنی جن کے ہاتھوں میں اعمال، ان کا نامہ اعمال رائٹ ہینڈز میں دیا گیا، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جو نیک وقت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا رب چاہے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بے انتہا بخشش ہے تیرے رب کی، یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہے ہوں گے، یعنی یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، ان نافرمان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو جہنم سے ہو کر آئیں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں پر غیر مجذوب سے مراد معنی یہ ہے کہ یعنی نہ ختم ہونے والی عطا، یعنی نہ ختم ہونے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا ہے، یہ داخل ہونا ان کا جنت میں عارضی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی مغفرت، اس کی بخشش اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کو ان سے دور نہیں کرے گا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، یعنی جن کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، جن کی یہ عبادتیں کر رہے ہیں، آپ ان معاملات میں شک و شبہ میں مت رہیں
ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، بلکہ یہ تو وہ بے وقوف ہیں، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ پوج رہے ہیں، یہ ان کی پوجا تو اس طرح کرتے ہیں جس طرح ان کے باپ داداؤں نے اس سے پہلے کی تھی۔ اگر وہ ان پڑھ اور جاہل تھے، اگر ان کو دین کا علم نہ تھا، تو انہوں نے بھی اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اگر وہ ایسے کرتے تھے تو ہم ان کی پیروی لازمی کریں گے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ آج یہی بات امت مسلمہ کے اندر بھی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ جمعرات کروایا کرتے تھے، چہلم کروایا کرتے تھے، تو ہم کیسے ان باتوں کو چھوڑ دیں؟ تو بالکل یہی معاملات مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ دیں گے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، پورا حصہ دیں گے، نصیبہم ان کا، غیر منقوص، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے حصے میں ہرگز ہم کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ جو ان کا حصہ دیا ہے، جس حصے کے، جس عذاب کے یہ لوگ مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حصے میں، اس عذاب میں ہم ہرگز کمی نہ کریں گے، ہم کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ کریں گے۔ جس نے جو کیا وہ اس کو مکمل طور پر اپنے سامنے پالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔